الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خواتین و حضرات، ELC انگلش لینگویج کلب جو کہ آپ کا ایک بہت پسندیدہ ٹی وی چینل ہے سیالکوٹ میں، اور اس کا ایک خوبصورت پروگرام دا برینز کے نام سے آج کل الحمدللہ ہم نے شروع کیا ہے۔ دا برینز ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم الحمدللہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم پوری دنیا میں ہیرے تلاش کریں گے، وہ برینز تلاش کریں گے جن کی وجہ سے اس معاشرے میں ایک پازیٹیو ایفیکٹ نظر آتا ہے۔ اسی تلاش کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم لاہور میں پہنچے الحمدللہ، اور ایک ایسا ہیرا، ایک ایسا ستون، ایک ایسا ستارہ، ایک ایسا سورج جس کے بارے میں نہیں سمجھتا کہ اس کی روشنی آپ کے گھروں تک نہ پہنچی ہو، اوریہ مقبول جان صاحب کے پاس ہم آج تشریف لائے ہیں، اور جن کا نام ہی مقبول جان ہے جو کہ ہر ایک کی جان ہے۔ تو آج ہم اسی جان کو بغیر ان سے پوچھے ہوئے ان کی محبت اپنے اندر سمونے کے لیے آئے ہیں۔ ان کے پاس جو تعلیم کا خزانہ ہے وہ ہم چرانے آئے ہیں۔ ہم ان سے ان کے تلے منتیں کر کے گڑ گڑا کے ہم ان سے آج مانگنے آئے ہیں اللہ کی توفیق سے کہ اوریہ مقبول جان صاحب آپ کے پاس جو ہے وہ دے چھوڑیے، آج ان لوگوں کو دے چھوڑیے جن کے پاس آپ کی آواز نہیں پہنچی، ان لوگوں تک اپنا پیغام اور اپنی جو آپ کے پاس ڈاڈے مغز آپ نے اپنی پوری زندگی میں پیے اس کا اثر پوری دنیا جانتی ہے۔ ان کو اگر آپ ٹیلی ویژن پر آپ بیٹھے گفتگو کرتے ہوئے سنیں تو آپ کا جی کرتا ہے کہ یہ بولتے جائیں اور آپ سنتے جائیں۔ آپ کو کھانا بھول جائے، بندے نو اپنی بڈھی بھول جائے تو بڈھی نو اپنا بندہ بھول جائے، ماں نو اپنے بچے بھول جان، اس کو یہ لگتا ہے کہ میرے پاس ایسے جیولز آ چکے ہیں کہ اس تو ود کتے میں آگے کتے جانا نہیں۔ اسی لیے دا برینز یہ کام کر رہا ہے کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے ثبوت پیدا کیے ہیں، جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے والے ثبوت ہیں، جہاں برینز ہیں، اور ان برینز کے اندر بھی بہت سے برینز ہیں اور وہ ہیں ان کا کام۔ اسی کام کو مد نظر رکھتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ کا اتنا شکریہ ادا کریں ہم کہ آپ کو لگے کہ واقعی کہ باسا نہیں۔ دیکھیں بسرات یہ ہے کہ میں اگر کبھی اپنے ارد گرد نظر ڈالوں نا تو یہ خالص صرف اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ مجھ سے بیش بہا ذہین لوگ تھے کہ جو وقت کی رفتار کے اندر بہ گئے، ان کا پتہ بھی نہیں چلا، بہت سارے بچپن سے لے کے اب تک۔ یہ توفیق اللہ تبارک تعالیٰ کی خالصتاً اسی کی توفیق ہوتی ہے، اور میں اس لفظ کو بالکل بہت غلط سمجھتا ہوں جس کو ہم عام طور پہ استعمال کر لیتے ہیں، سیلف میڈ۔ کوئی سیلف میڈ نہیں ہوتا، سیلف میڈ ہونے کی کسی میں استطاعت ہی نہیں ہوتی، یہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، اور کچھ دعائیں ہوتی ہیں جو ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ توفیق ہوتی ہے، اور ورنہ تو دنیا جہان میں ایک طرف ایسے ایک ساتھ بیٹھے لوگ ہوتے ہیں، کسی ایک کو چن لیا جاتا ہے۔ دو نام تھے، عمرو ابن شام اور عمرو ابن خطاب۔ عمرو ابن شام زیادہ ذہین تھا، عمرو ابن شام اب دنیا پوری میں ابو الحکم کے نام پہ مشہور تھا، اس کی باتیں لوگ سننے کے لیے بہت دور دراز سے آتے تھے۔ لیکن دیکھیں آپ انتخاب اللہ تعالیٰ کا عمرو بن خطاب ہوگا، تو عمرو بن خطاب تو یہ انتخاب ہوتا ہے، اس میں کوئی میری ذات کا ایک لفظ۔ اسی طرح آپ ہمارا شکریہ قبول کر لیجیے انشاءاللہ۔ شکر اللہ تعالیٰ، شکر کی سزاوار ہی ایک ذات ہے، کوئی اور ذات نہیں ہے، صرف ایک ہی ذات ہے، کوئی اور ذات نہیں ہے۔ سر آپ سمجھتے تھے کہ آپ کا نام آپ کی اماں نے یا والد صاحب نے مقبول رکھا ہے تو آپ مقبول ہو جائیں گے؟ مقبول میرے والد کا نام تھا بیسیکلی، میرا نام میرے والدین نے اوریہ ہی رکھا تھا، لیکن بہت سے ایسے بچے ہیں جو اپنے والد کا نام استعمال نہیں کرتے۔ ہاں، تو پھر آپ اپنے والد مقبول والد کی وجہ سے اور مقبول ہو گئے۔ دیکھیں ایک بڑی کمال کی بات ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ انہوں نے سینا کی وادی میں بنی اسرائیل کے لوگوں کو ایک درس دیا، اور اتنا صاحب علم درس تھا کہ ایک صاحب اٹھے بنی اسرائیل کے اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ، لگتا ہے کہ اس وقت دنیا میں تم سے زیادہ علم جاننے والا کوئی شخص موجود نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے اس کو کہا ہاں تم نے ٹھیک کہا۔ تو ان کا یہ دعویٰ اللہ تبارک تعالیٰ کو ناگوار گزرا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں کہا کہ تم فلاں جگہ مجمل بحرین جسے دو دریا اکٹھے ہوتے ہیں وہاں چلے جاؤ، وہاں تمہیں ایک میرا بندہ میں تمہیں بھیجتا ہوں جس کو میں نے اپنے علم میں سے علم دیا ہے، تو تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ وہاں پہنچے، پورا قصہ سورہ کاف کے اندر ہے، لیکن اس کی ہر بندے نے سنیا ہوا ہے کہ اس نے کہا ٹھیک ہے تم میرے ساتھ چلو گے لیکن سوال نہیں کرو گے، ہاں جب وقت آئے گا تو میں خود بتا دوں گا۔ تو پہلا جب
وقت آیا تو تھوڑی دیر چلتے چلتے کشتی میں بیٹھے تو کشتی سے اترنے لگے تو انہوں نے کشتی میں سوراخ کر دیا. تو اس موسیٰ نے پوچھا عجیب آدمی ہوں, سمجھ تمہیں نہیں آتی, ایک کشتی سے تم دریا پار کر کے آئے ہو, تم نے اس میں سوراخ کر دیا. یہ قرآن پاک کیا واقعہ. جی بالکل, سورہ کہف میں یہ واقعہ ہے. اور آگے چلے تو آگے جا کر انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے, تو بچہ پھر رہا ہم, تو انہوں نے تھپڑ مارا, اس کو مار دیا. تو نے بغیر حق, بغیر کسی وجہ کے ایک قتل کر دیا ہے تمہیں. میں نے تمہیں کہا نہیں تھا تمہیں صبر نہیں ہوگا. تیسری دفعہ یہ صورتحال آئی تو ایک جگہ گھر گاؤں میں پہنچے. اس گاؤں کے اندر کسی طور پر کوئی, جسے کہتے ہیں, انہیں کھانے کو نہیں پوچھا, ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. تو ایک دیوار گر رہی تھی, تو اس دیوار کو انہوں نے بنانا شروع کر دیا. آؤ بنا دو. اب پیغمبر جلیل القدر, ابھی موسیٰ جیسا غصے والا پیغمبر, تو اس کو انہوں نے کھڑا کر دیا. اس کے اندر کا مٹی کا دیوار بننے کے بعد نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا, کم از کم اور کچھ نہیں, اجرت ہی لے لیتے. انہوں نے کہا اب میرا تمہارا جو ہے علم جو ہے نا اس کا سفر ختم ہوا, میں تمہیں بتا دیتا ہوں. تم ایک تو یہ ہے کہ وہ بہت مسکین سے لوگ تھے جن کی کشتی تھی, اور بادشاہ کشتیاں ضبط کر رہا تھا. مجھے اللہ نے کہا تھا کہ اس کی کشتی میں سوراخ کر دو, اس لیے کہ اگر یہ سلامت رہی تو بادشاہ غضب کر لے گا, کشتی مرمت کروا لے گا, لیکن اس کا رزق چلتا رہے گا. دوسرا اس نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے اس کی قسمت اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی تھی, وہ ایک بڑے نافرمان قسم کی اس کی تھی, لیکن اچانک اس کے والدین جو ہے نیک ہو گئے, انہوں نے بہتر طریقے سے زندگی گزارنی. تو اللہ چاہتا ہے کہ اس کو واپس لے جائے, اس کی جگہ کوئی نعم البدل اچھا کر دے. اور تیسری اہم ترین بات جس کے لیے میں نے بات پوری یہاں تک چھیڑی ہے کہ اس دیوار کے نیچے ایک ایسے شخص کا خزانہ تھا, 2 بچوں کا, یتیم بچوں کا, کہ جن کا ابو ہما صالح, جن کا باپ بڑا نیک تھا. تو اللہ چاہتا ہے کہ اس باپ کی نیکی کی اتنی حیا کرتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ خزانہ ان تک محفوظ رہے اور ان تک پہنچ جائے. مفسرین کہتے ہیں کہ ابو ہما کے بعد 7ویں پشت میں کوئی نیک آدمی بیٹھا ہوا تھا. تو ایک تو بڑی طے بات ہے کہ جو نیکی ہے, جو بھی سارا کچھ ہے, جتنا کچھ بھی ہے, اس کے اندر میرا کم اور میرے والدین کی دعاؤں کا اور ان کے میرے بزرگوں کی دعاؤں کا حصہ ہے. اور وہی اگر وہ صالح نہ ہوتے تو شاید میں اس سطح پہ نہ پہنچتا. اور یہی بات ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی کوئی صالح ہوتا ہے اور اس کی دعاؤں سے پھل کسی اور جگہ درخت, جڑیں تو پھل نہیں کھاتی. علامہ اقبال کے والد اگر صوفی صاحب جو تھے, صوفی نور احمد صاحب, ان کی تہجد گزاریاں نہ ہوتی اور ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ گڑگڑا کرونا, ان کا عشق نہ ہوتا, ماں کی وہ حلال روزی دیکھنا, بکری لینا, دودھ اس کا, تو وہ بہت چیزیں ہیں. ابھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے والد کی طرف سے آپ کو یہ وراثت ہی ملی. جی میری دونوں پشتیں جو ہیں وہ میرے دادا اور نانا تک جو ہیں وہ قال اللہ و قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتی آئی ہیں. میرے جو دادا کے دادا تھے وہ یہ جو امام علی الحق صاحب کا جو مزار ہے اس کے ساتھ کے محلے میں رہتے تھے. آپ سیالکوٹ کی بات کر رہے ہیں؟ جی سیالکوٹ, جی ہمارے نزدیکی. اور ان کا نام تھا حکیم نجم الدین سیالکوٹی, اور ان کے والد کا نام تھا حکیم شرف الدین عباسی. بڑے مشہور حکیم تھے, سیالکوٹ کی تاریخ میں ان کا ذکر ہے. تو وہ اور میرا ننہال رہتا تھا علی پور سیدہ, آج بھی ہمارے بزرگوں کی قبریں وہیں پر ہیں. تو وہ انہوں نے رانی جندہ کو تھی ایک, اس کی بیوی جو تھی اس کی رنجیت سنگھ کی, اس کو بھی جلد کی بیماری ہوئی. اس بیماری کا انہوں نے علاج کیا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ہوشیار پور کا ایک شہر ہے مکیری ہے, وہاں پر زمین دیتا ہوں, وہاں چلے جائیں. ٹھیک ہے. مرشد نے حکم دیا, وہ چلے گئے. 20-25 مربع زمین اور یہ وہ مسجد بنائی. ساتھ ان کو ایک, کیونکہ بہت حالات خراب تھے, سکھوں کا زمانہ تھا, ساتھ ان کو کچھ گارڈ وارڈ بھی دے دیے. وہاں پر انہوں نے کام شروع کیا. تو وہیں پر میرے دادا کی پیدائش ہوئی. تو دادا ذرا سب بڑے ہوئے وہاں پر, تو ان کو حکم ہوا کہ تم جاؤ امرتسر میں جا کے مسجد بناؤ. تو امرتسر کی جو مشہور مسجد خیر الدین ہے, اس خیر الدین پہ میرے دادا, اس کے بھائی مولوی احمد بخش, مولوی خدا بخش, یہ دونوں وہاں چلے گئے. اور مشہور مسجد سے سید اللہ شاہ بخاری بھی جسی مسجد میں خطیب ہے, تو اس مسجد میں جا کے انہوں نے وہاں درس شروع کیا. میرے دادا کی جو قبر ہے وہ مسجد کے دروازے کے اوپر آج بھی امرتسر میں. نانا جو تھے ان کے والد, ان کو حکم کا نہر نکل رہی ہے, تو پنواں ایک جگہ ہے چک نمبر 155 چک جھمرا کے ساتھ, تو وہاں چلے جاؤ, وہ جگہ الگ, تو وہاں جا کے اپنا کچھ
مسجد تو کہتے ہیں میں سرکنڈے ونڈے کاٹ کے جیسے کچی سی مسجد بنائی. جی جی. تو 1935 میں نانا کے والد کا انتقال ہوا. نانا اس وقت ایک جگہ اسکول ٹیچر لگ چکے ہوئے تھے پتوں کی میں. ان کو بلا لیا, انہوں نے کہا یہ جگہ خالی ہے آ کے سنبھالو. تو یہ نانا اور دادا دونوں جو ہیں یہ مسجد کے اس وقت تک ہم پورا پیچھے تک اگر چلے جائیں تو پورا خاندان جو ہے وہ ایسے ہی ہے. تو وہ یہ ان کی دعائیں ہیں اور ان کا وہ سارا کچھ ہے کہ جو اب تک چلا آ رہا ہے. ورنہ تو ناظرین ابھی فرسٹ سیگمنٹ میں آپ نے جانا, ہم نے اوریہ مقبول جان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کامیابی کے لیے سب سے پہلا جو راز ہے وہ ہے والدین. والدین کی تربیت, والدین کی دعا اور ان کی شفقت. کلیئرلی اوریہ صاحب نے کتنا ڈیٹیل میں جا کے اپنے والدین کے بارے میں بتایا کہ میں آج اگر مقبول ہوں تو اپنے والد کے مقبول ہونے کی وجہ سے مقبول ہوں. اور وہ کیوں مقبول تھے؟ اللہ کی عبادت کرتے تھے. اللہ دیے مسجداں دے نیڑے نیڑے رہندے سن, وہی خوراک ان کے سینے میں گئی, معدے میں گئی, اور آج آپ کے سامنے یہ خوبصورت نکھرتا ہوا چہرہ نظر آ رہا ہے. سر مزید ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اوریہ صاحب نے کوئی ایسا علم نہیں چھوڑا. آپ مزید لوگوں, آپ کے پاس جو برین ہے, مجھے یہ بتائیں کہ جو باقی جو برین ایک جیسے ہوتے ہیں, سر پہلے تو یہ بتائیں آپ کیا میرا ایک دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو نا ہر طرح کی صلاحیت عطا کی ہوئی. الحمدللہ. مجھے کوئی شخص کہے تم بال کیچ کرو, میں نہیں کر سکتا. بچہ اتنا بڑا ہو گیا ہوں لیکن بچہ کبھی بال پھینکے, میری باڈی کوآرڈینیشن ہی نہیں ہے ایسی. تو بچپن سے کبھی کوئی گیم کھیل, ایک تو یہ تک میرے قد بہت چھوٹا سا تھا, بہت جسے کہتے ہیں اس فٹ نہیں ہوتا تھا. اگر آپ بال کیچ کی بات کرتے ہیں تو ویسٹ انڈیز کا جو وکٹ کیپر تھا اس کا قد بھی تھا اور وہ اتنے کیچ, لیکن میں بہت منع نہیں تھا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ میں اپنی کلاس میں سب سے چھوٹے لڑکوں میں سے ایک تھا. میں نے 12.5 سال کی ہے جو میں میٹرک کر لیا تھا. تو وہ میں بالکل اپنی کلاس کے اندر جسے کہتے ہیں نا ایک مس فٹ قسم کی چیز تھی. اور مس فٹ بڑا عجیب بچپن سے ایسا ہوا. میرے والد مجھے داخل کرا کے آئے پہلی کلاس میں, تو ہمارے ماسٹر شریف صاحب ہوتے تھے, تو انہوں نے 15-20 دن کے بعد ان کو کہا کہ اس بچے کو یہاں سے لے جائیں, یہ کلاس خراب کر رہا ہے, اس کو کافی کچھ آتا ہے. تو میں دوسری کلاس میں چلا گیا. وہاں 15-20 دن کو وہ ماسٹر بشیر صاحب ہوتے تھے, انہوں نے کہا اس کو لے جاؤ یہاں سے. وہ میں تیسری کلاس میں چلا گیا, وہاں بھی 1 مہینہ گزارا. میں پھر کوئی 8 مہینے میں نے چوتھی کلاس میں جمع گزارے, اور وہاں پر میں نے چوتھی جو ہے ریگولر پڑھی ہے. ورنہ 3 کلاسیں مجھے بالکل نہیں پتا کیسے پہلی کیا ہوتی ہے, دوسری تیسری کیا ہوتی ہے. تو ایسے کرتے کرتے 12 سال کی ایج میں میٹرک کا میرا امتحان آ گیا اور میرا داخلہ نہیں جاتا تھا, کیونکہ کم از کم 13 سال ایج جو ہے ہونی چاہیے تھی. پھر ایوب خان کا خلاف ہڑتال شروع ہوگی اور 6-7 مہینے اسکول بند رہے, تو میری عمر پوری ہو گئی, تو میرا داخلہ چلا گیا. تو پھر تو اس وجہ سے میں اپنے کلاس فیلوز کی نسبت بہت چھوٹا سا تھا. ویسے بھی مطلب اتنا کمزور سا, جسمانی طور پہ چھوٹے ہوں گے لیکن آپ کا ذہن جو تھا ان سے کافی میچورٹی آ چکی. اللہ کا کرم, وہ تو اپنی جگہ. لیکن والدین آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا ہر ایک بندہ اوریہ مقبول جان نہیں بن سکتا؟ ہر بندہ بن سکتا. یہ بتائیے سر کیسے بن سکتا؟ اس کی 2-3 وجوہات. دیکھیں ایک چیز ایسی ہے, دیکھیں ایک بڑی امپورٹنٹ جو میرے والد نے جو چیز کی تھی, اور وہ پھر میں نے سورہ کاف جو ہے بہت آج کل پڑھنی چاہیے لوگوں کو. آج کل نہیں, ہر جمعے کو پڑھنی چاہیے, بہت ضروری ہے. سورہ کہف وہ ان آیات صورتوں میں سے ایک ہے جس کے آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا کامیابی کا. فما جزاء من يفعل ذلك. نہیں, وہ ہمارے والدین اس اصول پہ عمل نہیں کرتے اور ہم خود بھی نہیں کرتے. ناظرین یہ بات آپ نے غور سے سننی ہے, یہ کلیہ ہے, یہ آپ کو ایک سکسیس میتھڈ دینے والے ہیں اوریہ صاحب. اللہ فرماتا ہے آج ہم دیکھیں, جب تک آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا نا کہ ناکامی کیا ہوتی ہے, آپ کامیابی نہیں حاصل کر سکتے. بیسیکلی ایک لا میں ہوتا ہے ایکسکلوژن کلاس, کہ یہ بندہ نیک نہیں ہے, یہ بندہ پرہیزگار نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ بندہ کامیاب نہیں ہے. ٹھیک ہے, کامیابی کے تو 1000 رنگ ہو سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے, لیکن ایکسکلوژن کلاس جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے کہ کون ہے جو کامیاب نہیں ہو سکتا. جی ٹھیک ہو گیا. اللہ کہتا ہے کہ کل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. آج ہم بتا دیں کہ جو لوگ ساری زندگی خسارے میں رہتے ہیں, اللہ اکبر سبحان اللہ, مستقل خسارے میں رہتے ہیں, سب سے زیادہ خسارے میں رہتے ہیں, الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, جن کی زندگی کی ساری دوڑ دھوپ دنیا کے گرد گھومتی رہتی. ٹھیک, الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی زندگی کی کامیابیوں کو خوبصورت بنا کے دیکھتے رہتے ہیں. میں نے آج ایم اے کر لیا, میں نے آج پی ایچ ڈی کر لی,
میں نے بیٹے کی شادی کر دی, بڑے خاندان میں بیٹی کی شادی کر دی, ایک محل تھا دوسرا بنا لیا, دوسرا سے تیسرا بنا دیا, ایک گھر 2 کنال کا تھا 4 کنال. اللہ کہتا ہے یہ سب خسارے میں جانے والے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری سکسس سٹوریز جو ہوتی ہیں, اور کچھ کرے نہ کرے انسان کو انسانیت کے لیول سے ڈریل کر دور لے جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بے شمار ہزاروں لاکھوں سرمایہ دار ہوں گے, ان کے نام کو کوئی نہیں جانتا, مر جاتے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. 15 سال تک والد کی تصویر لگائیں گے, بالکل 10 سال کے نام سے پہچانے جاتے ہیں, اپنی آئیڈینٹی کوئی نہیں ہوتی, ختم کرائیں گے, پھر وہ تصویر بھی چلے جائے گی, پھر ختم بھی ختم کر جائے گا. لیکن جس بندے کی کو آپ نے کسی نہ کسی حد تک انسانی ویلیوز سکھائی ہوں گی, اس بندے کے اندر ایک چیز یہ ضرور آ جائے گی, بے شک وہ بل گیٹس بنے یا کچھ بنے, اگر اس نے تھوڑا سا ہیومن ویلیوز سیکھی ہیں مذہب کے ساتھ اور اس نے یہ تصور کر لیا ہے یہ ساری کامیابی جو ہے آیوٹا ہے بڑی کامیابی کا, جی ٹھیک ہے, ایک چھوٹا ٹھیک, تو اس کو اللہ تعالیٰ دنیا بھی دیتا ہے, دنیا کے اندر مقبول بھی کرتا ہے, اور آخرت بھی اس کے سر. اب آپ پھر بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ ہر بچہ اوریہ مقبول جان کیسے بنے. صرف ایک ہی راستہ ہے, میں ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے بچے کو جس وقت یہ سوچو کہ اس بچے نے MA کرنا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچو کہ اس بچے نے آخرت میں جنت الفردوس. کون بتائے سر, یہ مجھے بتائیے گا, باپ بتائے, باپ کو اگر پتہ نہیں, باپ ماں دونوں, استاد کوئی بھی, ہم بھی ہے. آپ دیکھیں, آپ اسکول ٹیچر ہوئے گا, وہ بھی یہی کہے گا فیل ہو جائیں گا, وہ بھی یہی کہا ڈاکٹر نہیں بنے گا, انجینئر نہیں بنے گا, ڈسکریج کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. لیکن اگر ایک آدمی کو آپ دونوں چیزیں سکھائیں گے تو اللہ کہتا ہے میں جن کو کہتے ہیں نا, میں باقی دنیا چونگے سے دے دینا, اور وہ دیتا ہے. یہ میرا ذاتی تجربہ کو دیتا ہے. لیکن ہم ایک سر آئیکن یونیورسٹی سے پوچھنے آئے ہیں, آپ کا تجربہ الحمدللہ بہت زیادہ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ والدین جو آج کل پاکستان میں ہیں وہ اتنے جوگے ہیں کہ اپنے بچوں کو صحیح ڈائریکشن دکھا سکیں؟ اس کی وجہ یہ کہ خود بھی اس طرف نہیں مائل ہوتے نا سر. وہ مائل کیسے ہوں؟ کوئی دنیا میں کوئی طریقہ کار ایسا نہیں ہے جس کو رول آئیڈینٹیفیکیشن کا نہ ہو. میں آپ کی مثال آپ کو دیتا ہوں رسول اکرم زندگی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے تو صحابہ بہت پریشان تھے, اور پریشانی کی حالت یہ تھی کہ یہ کیا کر دیا آپ نے, یہ کیا کر دیا, ان کو تو نہیں دیکھتے بات. تو آپ نے ایک دفعہ کہا کہ جاؤ اٹھو, آپ اپنا جانور ذبح کرو اور بال کٹوا دو. جی ٹھیک, نہیں اٹھے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری دفعہ ام سلمہ بیٹھی ہوئی تھی ہماری ماں, آپ ایسا کریں, آپ خود جانور ذبح کریں. بالکل ایسے, جی بالکل ایسے, آپ کریں گے تو یہ کریں گے. اس کو کہتے ہیں رول آئیڈینٹیفیکیشن, ڈگنیٹی آف دا ورک. باپ کی زندگی اگر خالصتاً مٹیریلسٹک ہے تو بیٹے کی زندگی خود بخود, آپ اپنے آپ کو خود ڈھالیں, بیٹے خود کو. اگر آپ اجازت دیں ہم پیار سے آپ کو جان صاحب کہہ سکتے ہیں. میرے بچے بولتے ہیں ٹھیک ہے, میں جان صاحب بھی کہوں گا, آپ کے بچے ہیں. اب پھر اس باپ کو کیسے پتا چلے, میاں صاحب کو بلا لینا, اس باپ کو کیسے پتا چلے. میں ایک استاد ہوں سر, میں اگر آپ کو اپنا تجربہ بتاؤں, 20 سے 25 سال ہو گیا مارکیٹ میں آئے ہوئے, ہمیں اس طرح کے استاد نہیں ملتے ہیں کہ وہ بچوں کو اس طرح ٹرین کر کے بھیجیں کہ ہاں کاکا تو واقعی پڑھن چلنا ہے, تو دنیا بدلن چلنا ہے. ہمیں اس طرح کے والدین نہیں ملتے. اس کی وجہ ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میرے والدین جس زمانے, میرے والد جو تھے یہ 1908 میں پیدا ہوئے تھے, اور میرے والد جس زمانے کے اندر وہ پلے بڑے تھے, اس زمانے کے اندر دین اور دنیا کی تعلیم کے اندر کوئی فرق نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے, ایک ہی مدرسہ ہوتا تھا, اسی مدرسے کے اندر آپ اصول اپنا وہ بھی سنت بھی پڑھ رہے ہیں اور سائنس بھی پڑھ رہے ہیں, قرآن بھی پڑھتے تھے, سائنس بھی پڑھتے تھے. جدا جس ہوا ہے, دیکھیں برصغیر پاک و ہند میں سب سے پہلا مدرسہ جو ہے وہ 1781 میں بنایا گیا ہے, دینی مدرسہ. اس سے پہلے کوئی دینی مدرسہ نہیں تھا. یہی اسکول تھے جن کے اندر سے یہ پوری کی پوری سول سروس نکلی, یہ پورے کے پورے آرکیٹیکچر نکلے. سب کچھ دنیا میں کبھی مغلوں نے جو آرکیٹیکچر دیا ہے, اس آرکیٹیکچر کے میں صرف تاج محل کی اسٹڈی کر لی جائے تو آپ حیران ہوں گے کہ کوئی شخص یہ سوچ نہیں سکتا کہ جس بندے نے PhD ان ٹریگنومیٹری اینڈ جیومیٹری نہیں کی ہوگی وہ یہ بنا سکتا ہے. بالکل ٹھیک. آدھا انچ جو ہے مینار اس کے باہر کی طرف ٹلٹ ہیں, آدھا انچ صرف, اور اس کی آپ دیکھیے گا اس نے کیسے اس کو رکھے ہوں گے تاکہ اگر زلزلہ آئے تو
اس کے اوپر گنبد پہ نہ گریں. نیچے صورتحال یہ ہے کہ اس کو آپ دیکھیں کہ 90 فٹ ڈیپ اس کی وہ بنیادیں ہیں, اس کے نیچے 35 فٹ ریت ہے کہ اگر کوئی زلزلہ آئے تو پوری بلڈنگ اس کے درمیان ہل جائے. یہ سارے کا سارا سسٹم جتنا بھی بنایا ہے, یہ ڈومز, یہ یہ وہ لوگ تھے جو انہیں مدرسوں سے پڑھ کے نکلے تھے اور انہوں نے وہاں پر. اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو میں بتانے لگ رہا ہوں. لیکن سر پھر ہوا کیا, مجھے یہ بتائیے. میں بتایا نا کہ آپ نے علیحدہ کر لیا نا. آپ کون تھے وہ؟ ہمارے اوپر جتنے بھی مسلط ہوئی, گورے نے اصل میں ہمارے زوال کے اندر جتنا گورے کا حصہ ہے کسی کا حصہ. گورا 70 سال ہو گئے چلا گیا, ہم وہیں کھڑے ہیں نا, ہم اسی شوز میں کھڑے ہیں. ہم آج تک اپنے دفتروں سے انگریزی تک ختم نہیں کر سکتے, گورا کہاں سے نکلے گا. اور یہ صاحب ہم اصل بات پر آ گئے جس کے لیے ہم اتنا سفر کر کے آئے ہیں. جی وہ یہ ہے کہ اب آپ بتائیں کہ اس سسٹم کو کیسے بدلیں. دیکھیں سسٹم کو دیکھیں, میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ. ہم تیرا نام سن کر چلے آئے ہیں, اب دوا دے ہمیں یا ہمیں دے زہر. دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. کوئی بھی دنیا میں تبدیلی ایک اسٹرانگ ایجوکیشن سسٹم کے بغیر نہیں آئی. الحمدللہ بات پہنچ گئے, سیدھے آئے ہیں. میں اس کے دو بتاتا ہوں. وہ مجھے دیں, مجھے سر وہ دیں. میں لینا آیا سر سیالکوٹوں, اقبال دے شہر لینا آیا. میں عرض کرتا, میں آگے لے کے جانا ہے. دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس ایجوکیشن سے انشاءاللہ. یہ ایجوکیشن سسٹم جو ہمیں تحفے میں ملا نا, یہ ہمیں حکومت نے نہیں دیا. ٹھیک ہو گیا. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ حکومت نے ہمارے سر پہ مسلط. ٹھیک ہو گیا. یہ ہماری کاروباری ذہنیت کو ایکسپلائٹ کیا گیا. ٹھیک ہے. 1979 میں خورشید قصوری صاحب کی بہن نے ایک کوٹھی کرائے پہ لی اور بیکن ہاؤس شروع کیا. ٹھیک ہے. لاہور شہر کی جتنے بھی گوری بیویاں تھیں کسی کے گھر میں, ان انسانوں کو بلایا کہ آپ اس اسکول میں پڑھائیں. ہمارے دوست ہوتے تھے ڈاکٹر لئیک مرزا. شروع میں نقصان ہوا, میں اس کہانی کو جانتا ہوں. میں عرض کرتا ہوں سر. جی اس کو بنا کے دینے والے میرے استاد. جی تو انہوں نے فن لینڈ کی تھی. ان کا آپ پڑھائیں. میں تو آئی ایم فنش, آئی ایم ناٹ انگلش. اس نے کہا نہیں آپ کی شکل انگلش سے, تو آپ آ جائیں. ہو گیا. ٹھیک ہے. 1986 تک پاکستان کے ہر میجر شہر میں ود ان 6-7 ایئرس بیکن ہاؤس کی برانچیں کھل چکی تھی. جی میں سمجھتا ہوں. ٹھیک. آپ اندازہ کریں کہ کسی نے نہیں ان کو کہا کہ یہ سرکار کا ہے. میری جیب سے 5,000 لیا, آپ کی جیب سے 10,000 لیا, اور انہوں نے ایک سسٹم دیا کس کی بنیاد پہ, مارکیٹ بیس. ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. دنیا میں یہ جو موجودہ نظام تعلیم ہے, دنیا میں اب تک 23 نظام تعلیم انسان نے انسانیت کو دیے ہیں. جی ٹھیک ہو. چائنیز نے دیا, بدھوں نے دیا, انڈینز نے دیا, مصریوں نے دیا, بابل و نینو والے. یہ دنیا کا بدترین نظام تعلیم ہے جس میں ہم آج پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ اس کی 3 وجوہات ہیں. ٹھیک. جس کو آپ جب تک دور نہیں کریں گے آگے نہیں بڑھ سکتے. نمبر 1 تو دنیا میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ڈگری کی اس کی عزت ہے جس کی مارکیٹ میں ویلیو زیادہ ہے. آئی ایگری. میں سمجھتا ہوں. اب وہ علم آپ حاصل کریں گے جس کی مارکیٹ میں عزت ہے. ایک کتاب ہے بہت زبردست, اس کا نام ہے ویپنز آف ماس انسٹرکشنز. اس میں اس نے 1920 میں جو اسٹیٹ رن ایجوکیشن تھی نا اس کی, امریکن سسٹم کی, راک فیلر نے شروع کی تھی. اس نے کہا کہ ہمیں کسی ضرورت نہیں ہے فلاسفرز بنانے کی, ہمیں ضرورت نہیں ہے اپنا بہت بڑے بڑے جسے کہتے ہیں جارگن والے علم پڑھانے کی. ہمیں ایسی ضرورت ہے جو پیورلی ٹیکنیشینز ہوں اور ہمارے لیے اجازات کریں گے. ٹھیک. دوسرا, اس سے پہلے کسی ایجوکیشن سسٹم میں یہ کام نہیں تھا کہ یہ کتوں والی ریس ہے کہ یہ فرسٹ آئے گا, سیکنڈ آئے گا, جی ٹھیک ہو گیا. میں استاد کہتا تھا یہ پاس ہے, یہ ٹھیک ہو گیا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تیسرا یہ تھا کہ کسی طور پر بھی ایک ایبسینٹی ایویلویشن سسٹم نہیں تھا, کنٹرولر ایگزامینیشن نہیں ہوتا تھا. جو بات استاد تھا وہ کہتا تھا یہ حکمت میں طاق ہو گئے, اب یہ بغداد میں بھی دکان کھولے گا تو کامیاب. صحیح کہہ رہے ہیں. اب یہ کسی جگہ پہ. تو سینٹر کو انہوں نے آؤٹ کر کے انہوں نے ایک آرٹیفیشل سسٹم بلٹ اپ کیا, اور یہ بلٹ اپ ہوا 1920 آنورڈ. ٹھیک ہو گیا. اس سے پہلے نہیں ہوا. ٹھیک ہو گیا. اس سسٹم کی ریپلیسمنٹ کیسے ہو, یہ بہت امپورٹنٹ. نہیں, میں پہلے پوچھوں گا کیا اوریا مقبول جان اسی سسٹم کی پروڈکشن ہے؟ نہیں, دیکھو انڈیویجولز پہ بیس نہیں کیا جا سکتا. بہت سارے اوریا مقبول جان, میں پہلے بھی کہا, بہت سارے اوریا مقبول جان تیغ ہو گئے, مجھ سے ذہین بھی تھے, مجھ سے بہتر بھی تھے, زندگی کی رٹ میں ایسے پسے ختم ہو گئے, تباہ برباد. کیا اسی سسٹم میں سے نکلے؟ اس سسٹم میں سے تباہ ہو گئے نا, ایک نکلا ہے نا, ایک نکلا اسی سسٹم میں سے. تو پھر سسٹم کیسے خراب؟ نہیں, میں بتاتا ہوں اس سسٹم میں نکلا. ایکسیپشن ہر جگہ نکلتی ہیں.
اس سسٹم میں برا ترین آدمی بھی نکل سکتا ہے نئے جو میں دوں گا, لیکن میجورٹی اچھی نکلے گی. آپ ایکسیپشن کے اوپر بیس نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی رسول اللہ کی صحبت میں عبداللہ بن ابی بھی نکل آیا تھا, اس کی بنیاد پہ آپ رسول اللہ کی صحبت کا انکار نہیں کر سکتے. صحبت نہیں, میں تعلیمات پہ عمل کرنا, صحبت میں ان کے چچا بھی دیکھیں استاد ایجوکیشن انسٹیٹیوشن عمل نہیں کرواتا. ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بیسیکلی آپ کو ایک وے آف لائف کی طرف ڈائریکٹ کرتا ہے. بالکل صحیح کہا, اور وہ ایک دروازے, علم نہیں ہوتا, دروازہ ہوتا ہے. بالکل صحیح, دروازے کے تک آتا ہے. آگے آپ نے پھر اس کے بعد آپ کا ایک راستہ چل پڑتا ہے. جی اب میرا بیسیکلی کنسنسس یہ ہے کہ اس پورے کا پورا سسٹم جو ہے یہ ایجوکیشن سسٹم سے بیس کر کے نکلا ہے اور اس کو بنایا ہے کارپوریٹ کلچر نے. میں سمجھتا ہوں, میں تھوڑا فاسٹ چلوں گا کیونکہ ہم نے آپ سے بہت کچھ لیا. کارپوریٹ کلچر کے اندر دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ مرد اور عورت کی ایجوکیشن کو ایک کر دیا جائے. جب تک ان دونوں کی ایجوکیشن کے وظائف کو علیحدہ نہیں کرتے, آپ کبھی بھی ایک نہ اسلامی معاشرہ بنا سکتے ہیں اور نہ ایک سکسیسفل معاشرہ بنا سکتے ہیں. عورت کو نکالنے کے لیے گھر سے انہوں نے مارکیٹ تک لانے کے لیے بہت جتن کیے ہیں. 1901 آنورڈ انہوں نے کام شروع کیا. ٹھیک ہو گیا. اس کی ایجوکیشن سسٹم بالکل, ان کو کہا کہ تم بھی ڈاکٹر بنو, اس کو کہا تم بھی انجینئر بنو, ان کو فلاں فلاں. اس سے ہوا کیا, اس ایجوکیشن سسٹم نے آپ کا ایک گھر کا نیوکلیس توڑ دیا, آپ کی آئلی زندگی برباد کر دی. گھر کی زندگی, پوری گھر کی زندگی. ایک عورت جس کو آپ دیکھیں اسلام کے اندر جو گھر ہے نا, اس کا چیف ایگزیکٹو آفیسر مرد ہے اور اس کی چیف آپریٹنگ آفیسر بالکل سمجھتے ہیں الرجال قوامون علی النساء. لیکن دیکھیں میں آپ کو ماڈرن بات کر رہا ہوں اس کے کہ ایک چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے, اس کی دو ذمہ داریاں, گدے والی ذمہ داریاں, کما کے لانا ہے, روٹی ٹک کر دے, اور باہر جا کے حفاظت کرنی ہے توقیر کی. جی ٹھیک. تیسری کوئی ذمہ داری مرد کو نہیں دیتا اللہ تعالیٰ. جبکہ عورت کیا ہے, چیف آپریٹنگ آفیسر ہے. ٹھیک ہے. کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیہ, تمہارا گلہ ہے. اب ایک عورت جس کو آپ چیف آپریٹنگ آفیسر بنا کے بھیج رہی ہو, جس کے پاس 8 یا 10 بچے ہیں, یہ لو 5 بچوں کی کلاس ہے اور کلاس بھی ایسی ہے, اس کو کیا کچھ پڑھنا چاہیے. نمبر 1, اس کو میرج سٹریسز اینڈ سٹرینز کا علم ہونا چاہیے. آج پوری دنیا میں پی ایچ ڈی ہوتی ہے اس کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. پوری کاؤنسلنگ سروس پہ بیس کرتی ہے. اس کے پاس پوری پوسٹ نیٹل, پری نیٹل, اینٹی نیٹل کیئر پتہ ہونی چاہیے. آپ اندازہ کریں کہ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ بچہ مادری زبان پیٹ کے میں سیکھ کے آتا ہے, ہم تو صرف دہراتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کس مزاج کیسا ہونا چاہیے, گفتگو کیسی ہونی چاہیے, رستہ کیسا چلنا چاہیے, تاکہ بچہ جب باہر آئے تو ایک ٹرین بچہ, ایک اخلاقیات سے مزین بچہ باہر آئے. ایک بچہ باہر آ گیا, اب اس کو بچے کی کوگنیٹو نیڈز کا پتہ ہونا چاہیے, اس کو بچے کی سوشل نیڈ کا پتہ ہونا چاہیے, اس کو بچے کی سائیکولوجیکل نیڈز کا پتہ ہونا چاہیے, اس کو بچے کی آئی کیو نیڈز کا پتہ ہونا چاہیے, اس کو بچے کی ایڈولسنس نیڈز کا پتہ ہونا چاہیے. وہ تمام تر ضروریات جو ہر 6 مہینے کے بعد بدلتی ہیں, اس کو کوئی علم نہیں ہوتا. اس کو یہ اوریہ مقبول جان صاحب کو کب پتہ چلا؟ میں بہت پہلے لکھا تھا, بہت پہلے لکھا تھا. میں اچھا بتاتا ہوں اس کو, میری ماں یا میری ماں کی میری نانی یہ کیسے پورا کرتے ہوئے میں بتاتا ہوں. نہیں میں اس پہ نہیں, آپ کو جب ہوش آئی, آپ دنیا میں آئے, آپ کیونکہ آپ بھی سی ایس ایس کر کے الحمدللہ اسی سسٹم میں سے آئے, آپ کو کب پتہ چلا؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ اوریہ مقبول جان کو اگر آپ سکسیس سٹوری بنا کے آگے چلیں گے تو کبھی نہیں کچھ کر سکتے. سکسیس سٹوری کے سمبل صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, اس کے علاوہ کسی اور کو سکسیس سٹوری نہ بنائے, نہ مجھے بنائے, نہ بنائے, نہ کسی اور کو بنائے. سمپل سی بات ہے. میں بہت جس طرح پکڑ کے یہاں تک پہنچ گیا کافی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں تعاؤ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, ہم آپ میں کامنالٹی سر لینے کے لیے بالکل ٹھیک ہے, آپ اس میں ڈھونڈ لیں. لیکن ایک بات جانتے ہیں, میری سکسیس سٹوری نہیں ہے. سی ایس ایس والے لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ ہم امتحان دینے کے لیے ہمیں تیاری کیسے کریں. میں جب جاتا ہوں اکیڈمی میں تو میں کہتا ہوں میرے اوپر نہ رہنا, میں نے تو 12 دن تیاری کی تھی, آپ فیل ہو جاؤ. سمپل ایز دیٹ. میں تو حالت یہ تھی سی ایس ایس کے اندر کہ میں یونیورسٹی میں پڑھانے لگ گیا تھا, میری وائف بھی یونیورسٹی پڑھا رہی تھی, ہم نے کہا تھا بہت اچھی زندگی ہے. اچانک شادی کے بعد بچہ ہو گیا, ہم نے کہا اور کیا سی ایس ایس کرنا ہے. اچانک ہوا یہ کہ 25 دن پہلے ضیاء الحق نے ایج بڑھا دی 28 سال. 3 دن مجھے فارم جمع کرانے میں لگے, 15 دن مجھے تیاری میں لگے. میں نے خاک کسی کو بتانا ہے کہ تیاری کیسے کی جاتی ہے. وہ تو میرا تو پیچھے کا علم بول رہا تھا, میں تو پیچھے جو ہسٹری پڑھی ہوئی تھی باقی چیزیں پڑھی وہ بولا تھا. میرے اوپر بالکل نہ رہیں گے. آپ کے حکمت کے موتی جو ٹیلی ویژن اور کالم میں سے نکلتے ہیں وہ ایک جو قطرہ ہے سر. اب میں بتا, اب دیکھیں وہاں, اب ہم بات کو چھوڑ دی, وہاں اس کو وہ پڑھنا پڑے گا. پھر اس کے ہاتھ میں 2 بوڑھے آ گئے. ایجنگ از اے سائنس,
آپ اس کو پوری ایجنگ کی تھیوری پڑھنی پڑے گی. اس کے ہاتھ میں ایک بچوں کی نیوٹریشن آ گئی ہے, اس ماسٹرز ہوتی ہے نیوٹریشن کے اندر. آپ جب ایک بچی کو ایسا پڑھا کے تیار کریں گے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں, تو تب وہ کامیاب عورت ہوگی اس گھر کو ہینڈل کرنے کے لیے. 89% عورتیں جو پاکستان کے کالجوں میں اسکولوں سے پڑھ کے نکلتی ہیں وہ اپنا وہ نوکری نہیں کرتی جس میں علم حاصل کیا ہوگا. اس کو بھی ہم 99.9% والدین سے پوچھو کہ تم اپنی بیٹی کو کیوں پڑھانا چاہتے ہو, وہ کہے گا میں اس لیے پڑھانا چاہتا ہوں کہ اس کے رشتہ اچھا آ جائے. اس میں کوئی اور نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسی عورت کو پڑھا رہے ہو کہ جو ڈاکٹر بن رہی ہے, بچہ اس کا آٹزم کا شکار ہوتا ہے, سائیکولوجیکل, وہ پیر کے پاس تویز لینے چلے جاتی ہے, سوائے اس کو ٹیکا لگانے آتا کچھ نہیں, اس لیے کہ اس نے اپنے ٹریننگ. ایک تو پہلے ایجوکیشن بچے کی. سر آپ مجھے بتائیں, میں نے ایک اسکول کھولا ہے, میں آپ کے پاس دوا لینے کے لیے, مجھے بتائیے میں وہ اسکول بند کر دوں یا اس کو لے کے چلوں؟ دیکھیں میں تو علامہ اسد والی بات کروں گا. علامہ اسد کو جب قائد اعظم نے کہا تھا کہ آپ ایک ایجوکیشن سسٹم ڈیزائن کریں, 1947 میں انہوں نے کھولا تھا ڈپارٹمنٹ آف اسلامک انسٹرکشن. ایک ہی ڈپارٹمنٹ جو قائد اعظم نے بنایا تھا, اس نے قائد اعظم کو یہ ایک مشورہ دیا تھا, جب تک میں سسٹم یہ بنانے دیتا, 2 سال لگیں 2.5 سال لگیں, آپ پاکستان کے سارے اسکول بند کر دو. اٹس این ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی. آپ غلط طرف لے کے جاؤ. ہوا پھر نہیں ہو سکتا, کون بند کرنے دیتا. قائد اعظم انتقال کر گئے, اس کے بعد علامہ اسد کو بھیج دیا انہوں نے اپنا فارن آفس میں, وہ وہاں چلے گئے, پیچھے سے ان کے ڈپارٹمنٹ کو آگ لگا دی گئی. یہی چمبا ہاؤس کے پاس اور سارے اس کے پاس سیکریٹریٹ کے پاس جو ایم پی ہاسٹل ہے اس کے اندر ان کا ڈپارٹمنٹ کھلا تھا. بہت بڑے بڑے نظیر نیاز صاحب کیا کیا لوگ تھے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر, اس کے اوپر میں نے لکھا ہے بہت سارا. ابھی سر کیا دیکھتے ہیں, میری بات ہے, میں نے آج بھی جتنے لوگ مجھ سے ملتے ہیں, 2 عورتوں نے آپ سے آپ کا پورا ایجوکیشن سسٹم چھین لیا, آپ ان کے مقابلے میں 2 مرد نہیں پیدا کر سکے. یہ آپ کا فیلئر ہے. آپ سے مراد پاکستان کے پاکستان میں آپ کس کو دیکھیں نا, ایک عورت دیکھیں, اس دن بھی میں یہ جو سکولز کھلے ہیں, میں تقریباً تمام سکولوں سے والوں سے ملا ہوں, صفا والوں سے ملا ہوں, دار ارقم والوں سے ملا ہوں, غزالی والوں سے ملا ہوں, جتنے بھی اسکلز والوں سے ملا ہوں, جو ایک ساتھ قرآن بھی پڑھا رہے ہیں. میں نے کہا آپ غلط کر رہے ہو, وہ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ سنڈریلا بھی پڑھ رہا ہے جو ماں سے جھوٹ بول کے گھر سے نکلتا ہے, تو اس کی اخلاقیات تو نہیں آپ ٹھیک کر رہے ہیں. آپ جب تک مل کے ایک سیلیبس نہیں ڈیزائن کرتے, 400 اسکولوں کے اوپر آغا خان نے بورڈ بنا لیا اپنا, نہیں ملتے, نہ وہ ملتا ہے نہ وہ ملتا ہے نہ وہ ملتا ہے. اور یہ سب سے ہزاروں اسکول کھلے ہوئے ہیں. آپ معاشرے کی ڈسٹرکشن کا قصوروار کس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں معاشرہ ایک اکیلا قصوروار کوئی نہیں, تو سارے مل کے کرتے ہیں. میں پورے سب کی بات کر رہا ہوں. سب سے امپورٹنٹ ترین چیز یہ ہوتی ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ سرنڈر کرنے لگتا ہے, اور ہم نے سرنڈر کرنا شروع کیا, اور سرنڈر ہم نے کرنا شروع کیا 1958 آنورڈ. اور 1958 آنورڈ اس لیے ہم نے سرنڈر کرنا شروع کیا کہ ہمارے بڑوں نے سرنڈر کرنا شروع کر دیا. دیکھیں میری بات سنیں, اگر قبیلے کا سردار یا علاقے کا چودھری جو ہے, اس کو راج دربار میں عزت اس لیے ملے گی کہ وہ نیچے شلوار بے شک پہنے اور اوپر کوٹ کے ساتھ ٹائی پہنے گا اور اوپر بے شک رومی ٹوپی پہنے گا, تو میں تو کہوں گا عزت یہی ہے, بے شک وہ فیروز خان نون ہو یا سر سکندر یاد ہو. ٹھیک, میں تو کہوں گا کہ یہی چیز ہے. وہ میرا بچہ بھی اگر بڑا ہوگا تو, اور وہ بچہ اگر پہننے کی کوشش کرے گا تو کہیں گے, تو کسی کی کمی کا کہیں گے تو ریزہ بچہ بن گئے. جی ٹھیک ہے. تو یہ ایک ہم نے خود بحیثیت قوم مجموعی طور پہ سرنڈر کیا ہے. میں آپ کو بات بتاؤں کہ دنیا میں 3-4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ اگر سیکریفائز کرتے ہیں تو آپ کا پورا سسٹم سیکریفائز کر جاتا ہے, جن میں سب سے پہلی بات ہوتی ہے آپ اپنی اصطلاحات بولنا بند کر دیتے ہیں. جب تک ہم صدر کو صدر کہتے رہیں گے, وزیر اعظم کو وزیر اعظم کہتے رہیں گے, ہم ان کا موازنہ چرچل سے کریں گے, ڈیگول سے کریں گے, ان سے کریں گے. لیکن جس دن ہم نے اس کو امیر المومنین کا صرف جھوٹے منہ لقب کرنا شروع کر دیا, ہمارا ریفرنس بدل جائے گا. ہم اس کا ابو بکر صدیق سے موازنہ کریں گے, علی المرتضیٰ سے موازنہ کریں گے. پہلا ہوتا ہے اصطلاحات ختم ہوتا ہے. سر کرے کون؟ میں صرف آپ سے میں وہ پوچھنے آیا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ بتائیں. دیکھیں ایک بات بہت امپورٹنٹ ترین چیز جو اللہ نے نبیوں کو بھی بتائی اور قرآن نے بار بار بتائے, لست علیہم بمسیطر, ہم نے تمہیں ٹھیکیدار بنا کے نہیں بھیجا. سر اس میں کچھ جتنی استطاعت ہے
اتنا کرو. میں صرف یہ کہتا ہوں جتنی سکسیس آپ کے ہاتھ میں نہیں، تھوڑا ٹائم میں کہہ رہا ہوں جتنی بھی استطاعت ہے میری استطاعت صرف سب سے امپورٹنٹ ترین جو ہے، سب سے امپورٹنٹ ترین چیز جس کو میں بدت سے رو رہا ہوں، میں نے ایک کام شروع بھی کیا تھا الیمٹس کا ایک بہت بڑا تھنک ٹینک بننا چاہیے. یہ ساری سیاسی پارٹیاں میں بہت بڑا جو آپ کے لیے رات دن بیٹھ کے سلیبس تیار کرے، جو آپ کے لیے رات دن بیٹھ کے اکنامک سسٹم تیار کرے، جو آپ کے لیے رات دن بیٹھ کے لا تیار کرے، جس میں آپ کم از کم دنیا بھر دیکھیں، دنیا بھر نہیں پاکستان بھر کے صاحب علم لوگوں کا خرچہ اٹھاؤ بحیثیت قوم. آپ کو میں بتاؤں آپ کو کیوں یہ انسٹیٹیوشن کہاں سے بنے ہیں، انسٹیٹیوشن کہاں سے بنے ہیں. یہ جو بغداد کے جو انسٹیٹیوشن بنے تھے، جو تتیلیہ کے انسٹیٹیوشن بنے تھے، 1 روپیہ وہ کسی سے نہیں لیتے تھے. ان میں جگہ پہ ہوتا یہ تھا کہ طالب علم کا بھی اور ان ابو حنیفہ کا بھی، امام احمد بن حنبل کا بھی، اس کے شاگردوں کا بھی، ان کے ہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کا بھی جو کام کر رہے تھے. یہ انسائکلوپیڈک کام میں نے کیا، ان لوگوں نے کیا. اس کا خرچہ معاشرہ اٹھاتا تھا. صحیح. جس دن سے آپ نے صاحب علم لوگوں کا خرچہ اٹھانا بند کر دیا ہے اور اس کو کہا ہے کہ تم اس وقت تمہیں پیسے ملیں گے جب تم میرے 4 بچے پڑھا دو، تم اس وقت تمہیں پیسے ملیں گے جب تم یہ اپنا فیصلہ کر دو، عدالت کا فیصلہ کر دو، تم اس وقت. دنیا پوری میں جتنے بھی ملک چل رہے ہیں وہاں میرے دین کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے تھنک ٹینک بنائے ہیں. 25 ہزار تھنک ٹینک ہیں جن کا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ فاؤنڈیشنز اٹھاتی ہیں. جن کا خرچہ رینڈ کارپوریشن کا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ گورنمنٹ اٹھاتی ہے. تم یہاں بیٹھو، تم اپنے علم سے ہمیں مشورہ دو. اور یہ مقبول جان کے قدموں کی حاک بھی ہم نہیں ہیں، ہم آپ کے نوکر. کوئی گستاخی ہو تو ہم پہلے ہی آپ سے معافی چاہ رہے ہیں. آپ الحمدللہ ایسے پلیٹ فارم پر ہیں، وہاں یہاں پر ہیں، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے. تو اس وقت میں اگر آپ سے میں پوچھنا چاہوں کیا کورونا سب سے بڑی بیماری ہے یا جو تعلیمی نظام آپ ذکر کر رہے ہیں؟ مجھے بات کوشچن پورا کرنے دی. یا سیاستدان جو 100 چینلز کے اوپر ہر وقت سیاست کرونا ہوتا ہے. پہلی بات ان تینوں میں سے سب سے بڑی بیماری جس دن سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پڑھی ہے اس دن سے مجھے اس بات پہ پکا یقین ہو گیا. آپ نے فرمایا اعمالکم اموالکم، جیسے تم ہوگے ویسے تمہارے حاکم تم پہ لے کے آؤں گا. آسمان سے تھوڑے آ جائیں گے. سوال یہ ہے کہ آپ کا ایک محلہ ہے، اس میں انور مسعود صاحب بھی ہیں، آپ کے سینئر ہیں، اس کے علاوہ وہاں پہ اور شاعر بھی ہیں. آپ نے ایک حویلی کا ذکر کیا ایک انٹرویو میں، وہاں پہ لوگ جمع ہوتے تھے. اور مقبول صاحب اسکول بھی جا رہے ہیں، اسکول سے تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں کہ آپ کی کوئی ایگزامپل نہیں لیا جا سکتا سکسیس سٹوری کا، بے شک. لیکن یہ تو سیکھا جا سکتا ہے کہ جس طرح مقبول جان یا ان کے دوست باقی لوگ اس تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہے. اور آپ نے اس کے بعد کہا کہ ایک تعلیمی نظام چینج ہونا چاہیے. ہمارے ہاں بے شک بہت سارے اسکول ہیں، اب ہمارے پاس اپنے تقریباً 50 کے قریب اسکول ہیں. ہم کیا کریں آج سے؟ اگر آپ مشورہ دیں کہ ہم لوگ اگر سٹارٹ کرنا چاہیں کہ ہم مقبول جان صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں جی سر آپ بتائیے، ہم ان لوگوں کا خرچہ بھی اٹھاتے ہیں، ہمارے دوست بھی ان کا خرچہ اٹھائیں گے، ہم لوگ شروع کرتے ہیں اور 7ویں جماعت تک، زیادہ نہیں 7ویں جماعت تک. دیکھیں ایک کام کیا تھا آفاق نے، شاید آپ نے دیکھا ہوگا سیلیبس میں، اس کے بعد مجھ سے میری تفصیلی بات بڑا اچھا لڑکا ہے مجھے لگتا کام کرتا. اس کے بعد اس کو پروفیشنل پڑھ گیا. آپ کے 50 اسکول ہیں، آپ اپنے شہر کوئی ماڈل بنا لیں. ٹھیک ہے، آپ وہاں پر ایک ایسا ادارہ ضرور قائم کریں. بلکہ سیالکوٹ میں ہمارا وہ ٹرسٹ کی بلڈنگ بھی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ٹرسٹ کی بلڈنگ بھی آپ کو دینے کو تیار ہوں. وہاں پر اس کا جو ہے اپنا کوٹلی بھٹا میں دیکھا ہوگا سارے کا سارا. ٹھیک، تو اس کے اندر ایک ایسا ادارہ ضرور بنا دیں کہ جو آپ کے لیے کچھ دیر بیٹھ کے سیلیبس ڈیزائن کرے. ٹھیک، میں گائیڈ کرنے کو تیار ہوں سب کچھ. سیلیبس جس دن آپ کے ہاتھ میں ہوگا نا اس دن ہم کہیں گے ہم یہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں یہ پوچھنا مطلب پتہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے دن سے کہا تھا کہ ہم روز کہتے ہیں ہم اسلامی نظام لے کے آئیں گے. میں جماعت اسلامی سے کہتا ہوں کون سا لے کے آؤ گے؟ 472 کے قریب قوانین ہیں. تم نے آج تک کبھی تبدیل کیا ان کو کہ کسی لا کے ایکسپرٹ کو بٹھا کے کہا کہ بھائی اس کو ذرا اسلامائز کر دو قانون کو؟ نہیں کیا ہوا. ہم اپنا معاشی نظام، تمہارا نظام کہاں ہے؟ ہم نہیں چاہتے. ہم لارڈ مکالے کا نظام، تمہارا نظام کیا ہے؟ اپنا نظام کو پورا ڈیٹیلڈ کر دو اور اس ڈیٹیلڈ کے بعد پھر یہ اتنا بڑا کام ہو جائے گا نا، آپ کے بعد آنے والی نسلیں بھی کہیں گی یہ ہے. سر یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم اسلامی نظام پہ واپس جاتے ہیں تھوڑی دیر، تو ہمارے جو عظیم لوگ ہیں وہ تو کسی یونیورسٹی میں بھی نہیں گئے تھے. آپ کی بات سے میں 100% متفق ہوں کہ ایک استاد اس کی تربیت کر رہا ہے اور وہ دنیا کو سر کر رہا ہے، پوری دنیا اس کے زیر نگوں اس کی بات سن رہی ہے.
آج ہمارے اسکولوں میں 20 ٹیچرز ہیں، اور سر میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ یہ تعلیم ہی ہم غلط دے رہے ہیں، وہ 20 چیزیں سکھا بھی لیں. تو اگر ہم ایک بچے سے سٹارٹ کریں گے اس سلیبس کو، تو اس سلیبس کی بیس بتا دیں کہ اس چیز کو میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی یہ مت سوچئے گا کہ جو چیز پہلے ہوتی تھی وہی اسی طریقے سے ہر زمانے کے ساتھ ہر زمانے کا علیحدہ دستور ہوگا، ہر زمانے کی علیحدہ روایت. آج آپ تلوار اور بندوق اور گھوڑا لے کے آپ نہیں کر سکتے جنگ لڑنے کے لیے. آپ کی مینز آف کمیونیکیشن بدل گئے ہیں، تیز رفتاری آ گئی ہے، ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے نئی سیکھنی ہے. علم اس وقت رسول اللہ سیکھنے بھیجے تھے، آپ بھی. مسئلہ ذرا یہ ہے کہ آپ علم جو ہے نا جی سر، اس میں کوئی زیادہ تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. نہ دنیا میں کسی ایسے بندے کا ماں باپ نے پیدا کیا ہے کہ جو فزیکل پرنسپل جو اللہ نے بنائے ان کو بدل دے. نہیں بدل سکتا. کیمیکل پروپورشنز کو بدل دے، نہیں بدل سکتا. بایولوجیکل سسٹمز کی لوکیشنز کو بدل دے، نہیں بدل سکتا. بتائے گا دل ادھر ہی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ کہہ دل رائٹ پہ. اس لیے وہاں آپ کو تبدیلی کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیسے ہے اٹھا کے پڑھا دو، بایولوجی فزکس کوئی ضرورت. کہاں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ وہ چیزیں جو میں کہتا ہوں سب سے پہلے بند ہونی چاہیے، وہ سوشل سائنسز جس کے ذریعے ہمارا نوجوان تباہ ہوتا ہے. صرف سوشل سائنسز اپنی پڑھا دو، سارا کچھ میڈیکل سائنس، فزکس، کیمسٹری، جیولوجی، جیوگرافی بھی کوئی نہیں بدل سکتا. وہ اللہ نے بنائی ہوئی ہے. کیونکہ یہ جو لفظ ہم بات کریں نا فلاں بندے نے ایجاد کیا، دنیا میں کسی نے کبھی کوئی چیز ایجاد نہیں کی، ایکسپلور کی ہے، موجود تھی. بے شک ایجاد کو انوینٹ کوئی نہیں کر سکتا، نہ باپ ہے. اور دوسرا سوال یہیں پہ کہ آپ نے بہترین بات کی، ہمارے دل کی بات ہے کہ ہماری بیٹی اور ہمارا بیٹا ان دونوں کے لیے تعلیم مختلف ہونی چاہیے. تو جو چیز ہماری بیٹیوں کے لیے ضروری ہے اور جو چیز ہمارے بیٹوں کے لیے ضروری ہے، تو کیا کافی ساری چینجز کرنی پڑیں گی پھر؟ میں آپ کو بتاؤں جی سر، اگر آپ آج یہ میرا میں نے اس پہ بہت کام کیا تھا اور لوگوں نے، آج اگر آپ ایک ایسا ادارہ قائم کر لیں جو خالصتاً اس قسم کی ڈگری دیتا ہو، ماسٹرز ان فیملی ایجوکیشن یا بیچلرز ان فیملی ایجوکیشن، اور اس ڈگری کے اندر وہ ساری یہ چیزیں آپ کو دیتا ہو، میں آپ کو شرطیہ دیکھ کہتا ہوں کہ آپ پاکستان کے 80% گھروں سے بچیاں اپنے پاس لے آئیں گے. ٹھیک ہے. کوئی بندہ اپنے بیٹی کو نرس بنانے کے لیے یا ڈاکٹر بنانے کے لیے کہتے چل بیٹی رشتہ ہو گیا، ختم ہو گیا، یہ تو پڑھائی اس لیے کے رشتہ ہو جائے. آپ اگر یہ کہیں گے، لوگ ہنس کے کہیں گے اس بچی نے پورا کا پورا گھر کا سسٹم دیکھا، اس بہو کو لے کے آؤ. بے شک. ٹھیک ہے. یہ انیشیٹو میں 2011 میں نے یہ پورا کانسیپٹ دیا تھا. 2011 سے میں نے کون سا ایسا بندہ ہے جس کے ساتھ میں نے میٹنگ نہیں کی. اور یہ تو ایسا کمرشل وینچر ہے کہ اب لوگ آئیں گے. اس میں بڑا ایک خوبصورت لوپ ہول ہے ہمارے سسٹم میں جس کو ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ 7ویں جماعت تک ہم جو چاہیں پڑھا سکتے ہیں. 8ویں 9ویں 10ویں کر لیتے ہیں، اس میں وہ سسٹم میں چلا جاتا ہے. 8ویں جماعت تک ہم لوگ اگر آپ کہیں تو کل سے ہمارے جو 15,000 بچے ہمارے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ہم اس کو جب سے لاک ڈاؤن کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے ہم اس چیز کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. یہ درد بھی ہم لوگ تنقید بھی برداشت کر لیں گے اور یہ مجھے امید ہے کہ چینجز آئیں گے. لیکن مسئلہ یہاں پہ ہے کہ مجھ نہ چیز میں ہم لوگوں میں کے پاس اتنا علم نہیں ہے. آپ جیسے جو لوگ، میں آپ کو کہنا، دیکھیں میری بات ہے، میں نہیں میری سرسی کی بات نہیں، میں مجھے حاضر، میں جتنا دیکھیں میری بات سنیں. میں اس وقت پاکستان کے اندر کم از کم ہم نے ایک لسٹ بنائی تھی ریسورسز کی. کم از کم 1200-1300 بندہ ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ جن کو صرف ایک جگہ جمع کرنے کی ضرورت ہے. بے شک. ایک ایسی جگہ جہاں ان کے کھانے پینے کا، ان کی رہائش کا بہترین انتظام موجود ہو. اگر میں اس کے زید صدیق مغل کو جس نے اس نے اتنا بڑا کام کیا ہوا، اس کو کہوں گا اسلام آباد اسلامی یونیورسٹی کی نوکری چھوڑ کے تم آؤ تو میں اس کو متبادل بہتر دوں اور میں افورڈ کروں. اگر میں ایک آدمی کو کہوں یہ بتائیں پھر وہ ان کو کروڑوں روپے چھوڑ کے کیوں آئیں گے؟ نہیں، آپ کو دینا چاہیے. میرا مسئلہ ہے وہ میرے بچوں کے لیے. یہیں تک بات رکتی ہے. نہیں، کروڑ نہ لیں، آدھا کروڑ لے لیں. بالکل نہیں، اس پہ سوچنا نہیں چاہیے. جس نے کبھی سوچا وہ گیا. صحیح. جن لوگوں نے تھنک ٹینک بنائے ہیں انہوں نے بنائے اس بنیاد کے اوپر. سیکریفائز کرنا وہ کر رہا ہے. اگر میں اپنی جگہ پہ بیٹھ کے کام کر رہا ہوں سر، میں کیوں کہاں سیکریفائز کروں؟ بے شک میں اپنا رول پلے کر رہا ہوں. سر ہم ایسے ہی کر لیتے ہیں. اگر ہم کل سے
مسجدوں میں چندہ مانگے مسجد بنانے کے لیے. ہم میں ختم وہ کر دیتے بتاؤں ہیں مسجد میں ایک یہ ایک ایسا بزنس پرپوزل ہے کہ اگر میں میاں عمر اور ملک ریاض کو بیچوں 5 منٹ کے اندر اس کو قبول, میں کبھی جاتا نہیں ان لوگوں کے پاس, تو اس کو کمرشلائز کر دیں گے. بالکل یہ ایسی چیز ہے کہ جو آپ اسکول کھول رہے ہو, آپ 4 روپے تو اس سے کما رہے ہو. آپ ایک ایسا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو بناؤ گے, اس کی جو انویسٹمنٹ بڑی ہوگی, بنیادی انویسٹمنٹ بڑی ہوگی, صرف عورتوں کو میں آپ کو بتاؤں کنسنٹریٹ کر دیں بچیوں کے اوپر, آپ کا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. سر آپ سے ہم نے بہت خوبصورت چیزیں سیکھی. ویسے تو ہم نے الحمدللہ ٹیلی ویژن پر بھی سیکھ رہے ہیں, اور آج ہم آئے ہی ایک ہی دوائی کے لیے تھے, تعلیم کے لیے, اور آپ نے ہمیں بہت کچھ دے دیا. اب سلیبس بھی ایک قسم کا ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اوریا مقبول جان نے اپنی جان ہمارے جان لگا دی. لیکن میرا سر سوال بڑا غور سے سنیے گا سر, میری پریشانی, تکلیف, میرا مرض, پڑھائے گا کون؟ نہیں وہ بھی نکل آتا ہے. دیکھیں پہلی بات ہے, سب سے اس پہ مدلل جواب چاہیے. میں مدلل جواب دیتا ہوں. جو بندہ سیلیبس ڈیزائن کرتا ہے وہ اس کے ساتھ موڈولز ڈیزائن کرتا ہے. دنیا پوری میں سیلیبس ڈیزائن کرتا ہے, پھر ٹیچنگ موڈولز بنتے ہیں. جی ٹھیک, میں اور ان ٹیچنگ موڈول کے ساتھ باقاعدہ ٹیچر ٹریننگ کا انسٹیٹیوٹ ہے. بالکل. بیکنرز کیوں کامیاب ہے؟ اس نے ایجوکیٹرز بنایا ہوا ساتھ. آج پاکستان کے ہر خطے میں آپ بھی اگر اسکول میں ٹیچر لیں گے, ایجوکیٹر کی کوالیفائڈ لیں گے. میں سر یہی کہہ رہا ہوں کہ پڑھائے گا میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ, آپ سیلیبس ڈیزائن کریں. سیلیبس ڈیزائن کے ساتھ سیلیبس ڈیزائن کا پارٹ ہوتا ہے ٹیچنگ موڈولز, کہ اب ٹیچنگ موڈول ڈیزائن کرے گا اس ٹیچر کے لیے, اس کے ٹیچر کی انسٹیٹیوشن, پہلے آپ ٹیچر انسٹیٹیوشن بنائیں گے, پھر اس کے ساتھ دوسرا بنائیں گے. میری عرض یہی تھی کہ ہمیں کوئی بندہ ہی نہیں ملتا جو کہ استاد بننا چاہتا ہے. میں آپ کو صرف یہ بتاؤں, استاد بنے گا, استاد بن سکتا ہے, ایسی باتیں مل جاتے ہیں آپ کو. یہ دینی لوگ جو ہیں, یہ 10 لاکھ بچے پڑھا رہے ہیں نا, ان میں سے استاد نکلتے ہیں نا. نہیں سر, میں 25 سال ہو گئے, میں سیالکوٹ کا رہائشی ہوں, علامہ اقبال کا ہمسایہ ہوں. نہیں میں علامہ اقبال کے ہمسایہ ہوں. میں آپ کو 10 لاکھ اس وقت مدرسے ہیں نا, ان مدرسوں میں سے 3,000 روپے 5,000 روپے پہ مولوی نوکری کرنے والا ملتا ہے. وہ مولوی چھوڑ کے کسی اور جگہ نہیں جاتا, وہ 5,000 روپے بھی کر رہا ہوتا ہے, اسی اسکول کے ملتے ہیں نا. ڈیڈیکیشن جو ہوتی ہے وہ اس کا سسٹم. اور دوسری بات یہ ہے, آپ کیوں اس کو ہوتا, یہ جو پورے کے پورے انگلش میڈیم نیٹ ورک بنا ہوا ہے, یہ کہاں سے لیا؟ آسمان سے آئے ہیں, پاکستان سے دے رہے ہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن ہم وہ سسٹم تو لینا ہی نہیں چاہ رہے. وہ سسٹم نہیں, آپ کے سسٹم کے بھی دیکھیں, آپ اگر ایجوکیشن میں پے نہیں کریں گے, پے دینے کے لیے بھی تیار ہیں. ہمیں تربیت عام تو ہے, جوہر قابل ہی نہیں. تربیت عام تو ہے, جوہر قابل بھی مل جاتا ہے. تربیت عام سے ہی جوہر قابل بنتا ہوتا ہے, وہ بات بالکل ٹھیک ہے. مسئلہ سر یہ کہ آپ انویسٹ کرنا سیکھیں. سر ہمیں اپنی تعریف اپنے منہ نہیں کرنا چاہتے. سرمایہ نہیں, ایفرٹ, بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. سر ہمارا 25 سال تجربہ سیالکوٹ کا. میں آپ کو بات بتاؤں, مجھے اگر 200-250 ایکڑ زمین مل جائے نا, اور 7 لوگ مل جائیں, تو میں آپ کو ایجوکیشن سٹی. آپ کو پتا ہے یہ آکسفورڈ کیا ہے؟ پہلے یونیورسٹی بنی ہے, شہر بعد میں بنا ہے. یہ کیمبرج کیا ہے؟ پہلے یونیورسٹی بنی ہے, شہر بعد میں بنا ہے. یہ بوسٹن کیا ہے؟ پہلے یونیورسٹی بنی ہے, شہر بعد میں بنا ہے. یہ آسٹن کیا ہے؟ یہ یونیورسٹی بنی, یونیورسٹی کے گرد لوگوں نے شہر آباد کیا ہے. کوئی شک نہیں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو. یہ کہاں سے آیا تھا؟ یہ میری تتیلیا سے آیا تھا, جو کرتبہ کے پاس. پہلے یونیورسٹی بنی تھی, شہر بعد میں بنا تھا. آپ ایک یونیورسٹی بناؤ, شہر بن جائے گا. اسی کے ارد گرد استاد رہیں گے, اسی کے ارد گرد ٹیچر رہیں گے. ایجوکیشن سٹی بنانا سیکھو. ایک بن گیا, ایک صرف. سر الحمدللہ وہ ہم بنا چکے, اب اس کو چلانے والا کوئی نہیں. ہمارے 50 کے قریب سکول ہیں سر سیالکوٹ میں. ہم اسکولوں کو چھوڑ دیں اس وقت, پلر روڈمنٹری سمجھے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. وی ہیو ٹو اسٹارٹ اے نیو. یہ اسی کے لیے سر آئے ہیں, اس کو ریفریش کر, نئی ونڈو انسٹال کرنے کے لیے آئے. یہ کہہ لیجیے ونڈو والا مسئلہ نہیں ہے, کرپٹ تھی, اسی کی ونڈو ہے. میں ایک صرف آپ لیڈیز خواتین کی, بچیوں کی ایجوکیشن در بدر کر دیا ہے ہم نے اپنی بچیوں کو. آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اس کو ہم نے بچپن سے سکھانا شروع کر دیا ہے. یعنی نیگیٹو سوچ کہ اس لیے تمہیں تعلیم دے رہے ہیں کہ کل تمہیں طلاق ہو جائے گی تو تم, بنیاد جس کی یہ ہو, کل تمہارا خاوند مر گئے تو تمہیں تعلیم دے. بالکل ٹھیک ہے. کل تمہارا اولاد چھوڑ جائے گی تو تمہیں تعلیم. یار یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس کو یہ کیوں نہیں تعلیم دیتے کہ میں تمہیں تعلیم اس لیے دیتی ہوں کہ تم ایسا بچہ پیدا کرو گی کہ تمہیں چھوڑ کے نہیں جائے گا, تم خاوند کی اس طرح خدمت کرو گی کہ تمہیں طلاق نہیں دے گا. میں آپ کے ساتھ ایک لفظ اس لیے تعلیم دیتے ہیں کہ سسرال کی محتاج نہ. ہاں جی ہاں بالکل ٹھیک. اور یہ سر آخری سوال میری طرف سے صرف یہ ہے کہ ہم
कहाँ से शुरू करें सिलेबस को चेंज? सिलेबस की बात नहीं, आप सिलेबस शुरू नहीं करना, आपने काम करना है। ठीक है। आपने पूरा पहली से लेके कम से कम बीए तक एक सिलेबस डिजाइन करना है। ठीक है। जब तक आप उसको एक कंप्लीट, ये एक पैकेज है, ये एक पैकेज है। इस पैकेज को आप डिजाइन करेंगे जिसमें टीचर्स एजुकेशन भी पैकेज होगी। ये एक दिन का काम इस पे जो आपने कई सालों का काम, इस पे जो काम आपने किया है, क्या उस काम जो आपने कर दिया ऑलरेडी अभी तक, क्या हम उसको आगे लेके चल सकते हैं? उसके लिए किससे रुजू करें? मैंने तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का नक्शा है। ठीक है। उस ऑर्गेनाइजेशन को आप अफोर्ड, कोई भी पाकिस्तान में कोई बंदा अफोर्ड करने वाला मिलेगा। मैं कच्चे काम से शुरू करना चाहता ही नहीं, ना होगा। मैंने एक छोटा मोटा जो काम किया था, मैंने उसको एजुकेशन को छोड़ के इकोनॉमी का किया था, वो मेरे पास पड़ा हुआ है, वो भी होता रहेगा, साथ साथ इंडिविजुअल। लेकिन जिस दिन आपने ये सोच लिया कि हमने एक ऐसा अदारा बनाना है जो बगैर किसी नफा नुकसान के, जो बगैर किसी उस बात के, सिर्फ हमारे लिए मुस्तकिल सिलेबस, आपको पता है सिलेबस मुस्तकिल अपडेट होते रहते हैं। ऐसा ही। तो आपको पता है कि ये सिलेबस जो है हमारे यहाँ करिकुलम विंग गवर्नमेंट का बनाता है, इंग्लैंड में तो नहीं बनाता, वो यूनिवर्सिटी खुद डिजाइन करती है, यूनिवर्सिटी खुद बनाती है। ख़वातीन हज़रात, औरिया मकबूल जान के 5 मिनट 5 करोड़ से भी ज़्यादा के कीमत रखते हैं, इसलिए मैं माज़रत चाहता हूँ, हमने इनका बहुत वक्त लिया। आखिरी 5 करोड़ 5 मिनट हम इनसे लेना चाहेंगे, उसकी भी मैं कीमत कोई नहीं है, कि वो ये बता दें कि आजकल के बच्चे को क्या करना चाहिए, वालिदैन को क्या करना चाहिए, अगर स्कूल जाना है तो क्या करे, कॉलेज जाना है तो क्या करे, कैसे वो एक मुसलमान पढ़ा लिखा इंसान बन सकता है। 5 मिनट से। नहीं, पहली बात तो यह है कि आप अपने बच्चे को जिस दिन, वालिदैन के लिए सबसे तो बहुत, जिस दिन आपने एक काम शुरू कर दिया उस दिन आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। जितनी परेशानी आपको इस बात पे होती है कि आज आपका बच्चा स्कूल नहीं गया, नाज़रीन आपको देख रहे हैं, उनसे मुखातिब होके, उनको डांट के, देखिए उनसे गुजारिश करके, अपने आप जिंदगी में सिर्फ एक तब्दीली है कि जितना आप उस वक्त परेशान होते हैं जब आपका बच्चा स्कूल नहीं जाता, तो आपके आंख में आंसू आ जाते हैं, आप समझते हैं जी आगे जाके बनेगा क्या। उसके साथ साथ अगर आपने उतना ही परेशान होना शुरू कर दिया कि आज इसने सुबह नमाज नहीं पढ़ी, इसका बनेगा क्या, ये जब बराबर पे ले आएंगे ना, तो फिर अल्लाह ताला करम करता होता है। तीनों दुनिया एक है। जज़ाकल्लाह है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका मोल नहीं दे सकते, मोल नहीं दे सकते। दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह आपको मज़ीद तरक्कियाँ, इज़्ज़तें अता फरमाए, आपके रिज़्क़ में, इल्म में इजाफ़ा अता फरमाए। अल्लाह ताला आपके लिए खास फरिश्ते मुकर्रर कर ले, आपकी हिफाजत फरमाए, आपको कोई बॉडीगार्ड की ज़रूरत ना पड़े, आपकी दुआ बगैर किए हुए ही अल्लाह ताला कबूल कर रहे। जिधर जाएँ, जैसे चेहरा चानन वाला है, आपके रस्ते चानन हो जाए, दुनिया चानन हो जाए, और या मकबूल जान की तरह और ज़्यादा आप मकबूल हो जाए। हमसे कोई गलती हो तो सर हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपसे बखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुश रहिए।